जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? आप सब लोग खैरियत से हैं? जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी साहब गर्म पानियों में नजर आ रहे हैं। अब इनका केस है क्या और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने फैसला क्या किया और आने वाले दिनों में मुज़ाहिर अली नकवी साहब के पास क्या क्या ऑप्शन बचेंगे, ये हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। और पीटीआई की तरफ से जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी साहब को क्या मैसेज देने की कोशिश की जा रही है और पीटीआई क्या चाहती है कि मुज़ाहिर अली नकवी साहब क्या करें, ये भी मैं आपको आज के वीलॉग में बताऊंगा। और इमरान खान साहब की ख्वाहिश है कि मुज़ाहिर अली नकवी साहब खड़े हो जाएं और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पर्चे उड़ा दें। इमरान खान साहब ये क्यों चाहते हैं, ये भी हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी साहब इस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का हिस्सा हैं, वहाँ पे जज हैं और बड़े दबंग जज मशहूर हैं, क्योंकि जब वो फैसला करते हैं तो वो इस चीज़ का ख्याल नहीं रखते कि मेरा इंप्रेशन क्या होगा, बल्कि अगर वो दोस्त हैं किसी के तो फिर वो दोस्ती निभाते हैं, और अगर किसी के साथ उनकी मुखालफत है तो वो सीना ठोंक के सामने खड़े होकर उस मुखालफत का इजहार करते हैं। तो इनके बारे में ये इंप्रेशन है कि तीन चीज़ों के बारे में ये बहुत सेंसिटिव है। पहला, ये एंटी इस्टेब्लिशमेंट नहीं चलते। जब ये लाहौर में थे तो उस वक्त इन्होंने जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब के खिलाफ जो फैसला हुआ था उसको उड़ा दिया था। एक बेंच बना था जिसने स्पेशल कोर्ट को भी उड़ा दिया था और उस जजमेंट को भी ख़त्म कर दिया था। उस पर मुज़ाहिर अली नकवी साहब शामिल थे और वहाँ से फिर ये मीडिया के अंदर आना शुरू हुए। फिर इसके साथ साथ चौधरी परवेज़ इलाही साहब के साथ जो इनकी दोस्ती है, उस दोस्ती के बारे में कुछ ऑडियोज़ भी आप सुन चुके हैं, जिसमें जब ये सुप्रीम कोर्ट के जज हैं उस वक्त वो जोजा साहब को कह रहे हैं। अब जोजा साहब जो हैं वो वकला उनको बेहतर जानते हैं कि वो कौन साहब हैं और वो क्या करते हैं। तो जोजा साहब को कह रहे हैं कि आपने मुज़ाहिर अली नकवी की अदालत में इस केस को लगाना है। और वो केस क्या था? वो मोहम्मद खान भट्टी साहब को गिरफ्तार कर लिया गया था या उन्हें गायब कर दिया गया था। वो केस चौधरी परवेज़ इलाही साहब उस वक्त चीफ मिनिस्टर थे पंजाब के, और वो चाहते थे कि वो मुज़ाहिर अली नकवी साहब की अदालत में लगे। और फिर दो कॉल्स उन्होंने की, एक जोजा साहब को कॉल की, दूसरा उन्होंने आबू ज़ुबैरी साहब को कॉल की जो बड़े मशहूर वकील हैं, और उनसे भी कहा कि आपने मुज़ाहिर अली नकवी साहब की अदालत में लगाना है। तो मुज़ाहिर अली नकवी साहब के साथ जो इनकी दोस्ती है वो सबको पता है। फिर एक ऑडियो लीक हुई जिसमें चौधरी परवेज़ इलाही साहब उनको कह रहे हैं मुज़ाहिर अली नकवी साहब को कि मैं आपके घर आ रहा हूँ और आप बस पहुँच गया, और वो कह रहे हैं ना आए ना आए। और साथ उन्होंने मोहम्मद खान भट्टी का हवाला भी दिया। वो ऑडियो भी अब तक कई मरतबा सुनी जा चुकी है, बल्कि मिलियंस के हिसाब से सुनी जा सकी है। तो मुज़ाहिर अली नकवी साहब का एक तो एस्टैब्लिशमेंट के साथ एक तासुर था उस वक्त के, बड़ा गहरा ताल्लुक़ है और एंटी इस्टेब्लिशमेंट नहीं जाते। दूसरा, चौधरी परवेज़ इलाही साहब के साथ इनकी बड़ी दोस्ती थी, और वो दोस्ती जो थी वो सब पूरी दुनिया को पता है। अब एक शख्स जो एस्टैब्लिशमेंट के साथ हो और चौधरी परवेज़ इलाही साहब के साथ हो, तगड़े धड़े उनके साथ हों, फिर कुछ बिजनेसमैन भी उनके साथ हों, बहुत सारे लोगों के साथ जिसने नेकी की हो, आखिर वो इतने मुश्किल हालात का शिकार क्यों हो रहा है? उसकी वजह एक केस था, शायद आपको याद होगा कि जब चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने इमरान खान साहब के कहने पर पंजाब गवर्नमेंट तोड़ दी थी, तो उसके बाद इलेक्शंस का इशू था, और इलेक्शंस के इशू में ज़ाहिर है कोई टेकअप नहीं कर रहा था उस इशू को, कोई फर्म स्टैंड नहीं ले रहा था कि पंजाब के अंदर फौरी तौर पर इलेक्शन होने चाहिए। तो आपको याद होगा कि एक केस चल रहा था CCPO लाहौर का, जो एक्स CCPO लाहौर थे गुलाम महमूद डोगर साहब, और ये 2 रुकनी बेंच था, उसको ज़ाहिर वफाक ने उनको हटा दिया था और वो अपील में चले गए थे। जब वो अपील में गए तो जस्टिस एजाजुल एहसन साहब और मुज़ाहिर अली नकवी साहब की 2 रुकनी बेंच बना 2 जजेस के सामने, और वहाँ पे CCPO लाहौर की जो गैर कानूनी पोस्टिंग है या उनको जो हटाने का इशू है, उसके ऊपर मुज़ाहिर अली नकवी साहब ने कह दिया कि ये पंजाब के अंदर इलेक्शन क्यों नहीं हो रहे, और उस पर ज़ाहिर रिएक्शन आया दूसरे वकला की तरफ कि सर ये केस ही नहीं है, केस मुख्तलिफ है। तो फिर उन्होंने जस्टिस एजाजुल एहसन साहब के साथ मिल के जस्टिस उमर अताब बंदियाल साहब जो चीफ जस्टिस हैं उनके लिए एक नोट लिख दिया कि आपको इसका 100 मोटो नोटिस लेना चाहिए। और उस नोट पे बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने 100 मोटो नोटिस ले लिया, जिसके बाद ये चैप्टर खुल गया। और आपको याद होगा कि 9 रुकनी बेंच बना था, और उस 9 रुकनी बेंच की बुनियाद पे खासी कंट्रोवर्सीज क्रिएट हुई। पहले 2 जजेस बैठ के चले गए, फिर 2 और जजेस चले गए, फिर वो फैसला हुआ। तो उस फैसले ने इतनी ज़्यादा कंट्रोवर्सी क्रिएट की कि आज तक ये तय नहीं हो सका कि ये फैसला 5 जजेस अंगेज 4 जजेस हैं या 3 जजेस अंगेज 2 जजेस हैं। तो वो फैसला इतना कंट्रोवर्शियल, आपको याद होगा कि इतनी ज़्यादा कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई थी। जब ये कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई तो उसके बाद फिर मुज़ाहिर अली नकवी साहब के बारे में बहुत सारी चीज़ें सामने आनी शुरू हो गई। एक दरख्वास्त दी गई, बल्कि 10 दरख्वास्तें इनके ख़िलाफ़ दी गई,
جس میں ایک میاں داؤد ایک وکیل ہیں جنہوں نے وسیع پیمانے پہ جو ان کی پراپرٹیز ہیں وہ انہوں نے بیان کی. پھر انہوں نے یہ بتایا کہ بیٹوں کے نام کے اوپر جائیدادیں بنائی گئی ہیں. پھر بہت ساری جائیدادوں کا حوالہ بھی ہے جو میں سر دست نہیں دینا چاہتا کیونکہ یہ ویلاگ لمبا ہو جائے گا. اور اس میں کچھ صاحبزادی جو ان کی ہے ان کو برطانوی پاؤنڈز باہر جو بھجوایا اس کا کچھ ثبوت ہے. پھر بہت سارے ایلیگیشنز اس کے اندر لگائے گئے اور یہ بھی کہا گیا کہ یہ اپنے بیٹوں کو سپورٹ کرتے ہیں جو ظاہر وکیل ہیں. تو بہرحال اس وقت عمر عطا بندیال صاحب تھے تو ان کے دور میں یہ سپریم جوڈیشل کونسل کا کوئی اجلاس نہیں ہوا، بلکہ آج بڑا جب اعلامیہ جاری ہوا تو اس میں یہ پتہ چلا کہ 2021 سے 12 جولائی 2021 سے آج تک سپریم جوڈیشل کونسل کا کوئی اجلاس نہیں ہو سکا. اور اس وقت جب اجلاس آخری ہوا تھا 12 جولائی 2021 کو تو اس وقت جسٹس گلزار احمد صاحب چیف جسٹس سے، تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ پلوں کے اندر سے کتنا پانی گزر گیا، لیکن سپریم جوڈیشل کونسل کا کوئی اجلاس نہیں ہو سکا. بہرحال کل اجلاس ہوا اور اس اجلاس میں 29 درخواستیں تھیں جن میں سے 19 درخواستیں مسترد کر دی گئیں اور اس کے بعد 10 شکایتیں جو ہیں ان کے اوپر نوٹس جاری کر دیا گیا. تو مظاہر علی نقوی صاحب کو مس کنڈکٹ کا نوٹس جاری ہو گیا. اب عموماً روایت یہ ہے کہ سب سے پہلے جو شکایت جس کے بارے میں کی جاتی ہے اس کا جواب لیا جاتا ہے اور اس کے بعد جا کے جب کوئی چارج فریز ہو جاتا ہے تو پھر جا کے شو کاز نوٹس جاری کیا جاتا ہے. لیکن انہیں ڈائریکٹ شو کاز نوٹس جاری کر دیا گیا اور اب ان کو 14 دن دیے گئے ہیں کہ آپ نے جواب دینا ہے. اب سوال یہ ہے کہ مظاہر علی نقوی صاحب کے پاس اب آپشنز کیا کیا بچتے ہیں. تو مظاہر علی نقوی صاحب کے پاس اس وقت 2 آپشن بچتے ہیں. ایک آپشن تو یہ ہے کہ یہ استعفیٰ دیں اور استعفیٰ دینے کے بعد اپنی جو مراد ہیں اور پینشنز ہیں اس کو انجوائے کریں، کیونکہ کوئی جج اگر استعفیٰ دے دے تو اس کی جو پینشن ہوتی ہے یا اس کی جو مراد ہوتی ہیں وہ انٹیکٹ رہتی ہیں، وہ اس کو ملتی رہتی ہیں. اور اس میں ایک مثال بھی میں آپ کو پیش کرتا ہوں. لاہور کے اندر ایک جج تھے، ان کا نام تھا فرق عرفان صاحب. ان کا نام پاناما جب لسٹ آئی تو اس کے اندر آ گیا تھا اور اس وقت انہوں نے ظاہر ان سے کہا گیا کہ آپ استعفیٰ دے دیں، تو انہوں نے استعفیٰ نہیں دیا تھا بلکہ انہوں نے کیس لڑا تھا اور بعضاں ان کو محسوس ہوا کہ یہ کیس ہار جائیں گے تو انہوں نے استعفیٰ دے کے اپنی مراد اور اپنی پینشن بچا لی تھی. تو ایک مثال اس سے پہلے موجود ہے کہ آپ استعفیٰ دیں اور اپنے گھر چلے جائیں اور اپنے ساتھ سابق جج لکھ لیں اور پینشن لیتے رہیں اور مراد لیتے رہیں. دوسرا آپشن ان کے پاس یہ ہے کہ یہ افتخار محمد چودھری صاحب کی طرح اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی طرح یہ 184(3) کے تحت سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر رٹ کریں اور باقاعدہ چیلنج کریں اس فیصلے کو اور اپنا کیس لڑیں. آپ کو یاد ہوگا کہ جب افتخار محمد چودھری صاحب کو فارغ کیا تھا جناب پرویز مشرف صاحب نے تو انہوں نے باقاعدہ اپنا کیس لڑا تھا اور چودھری اعتزاز احسن صاحب ان کے وکیل ہوتے تھے. پھر جب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف ریفرنس آیا تو ان کے پاس بھی یہی آپشن تھے کہ ایک تو وہ استعفیٰ دیتے اور گھر چلے جاتے اور پینشن کو انجوائے کرتے، اور دوسرا آپشن یہ تھا کہ وہ کورٹ کے اندر کھڑے ہو کے اپنے رائٹس کے لیے لڑیں. تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بھی اپنے رائٹس کے لیے لڑنا مناسب سمجھا تھا. تو 2 مثالیں اس کے اندر موجود ہیں. اب میری ذاتی رائے یہ ہے اور کچھ انالیسز ہے اور کچھ انفارمیشن ہے کہ مظاہر علی نقوی صاحب سر دست اپنا کیس لڑیں گے. یہ ایک پٹیشن دائر کریں گے اور اس فیصلے کو چیلنج کریں گے اور یہ کہیں گے کہ جی میں اپنا کیس لڑنا چاہتا ہوں اور میرے جو اثاثے ہیں ان کو باقاعدہ ڈسکس کیا جائے اور پھر وہ FPR کو بلایا جائے گا جیسے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے کیس میں ہوا تھا. پھر اس کے بعد رجسٹرارز کو بلایا جائے گا، پھر جو سول بیوروکریسی ہے اور اس کے علاوہ دوسری اسٹیبلشمنٹ کی بیوروکریسی ہے ان سب کو بلا کے اور جائیدادوں کے بارے میں تصدیق کروائی جائے گی. اس دوران مظاہر علی نقوی صاحب پوری کوشش کریں گے کہ یہ عدالت کو اپنے لیے ہموار کر لیں، ان کی رائے بدل لیں. لیکن یہاں پہ 2 بڑے ایشوز ہیں، بلکہ 3 بڑے ایشوز ہیں جن کا سامنا مظاہر علی نقوی صاحب کو کرنا پڑے گا. پہلا ایشو یہ ہے کہ اب کیونکہ 184(3) کا جو اختیار ہے چیف جسٹس آف پاکستان کا وہ تبدیل ہو چکا ہے. اب جب بھی کوئی شخص درخواست دیتا ہے تو 3 سینئر ترین ججز جو ہیں وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ بینچ کون سا بنے گا، اور ان میں جو سینئر ترین ججز ہیں اس میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں، پھر جسٹس سردار طارق مسعود صاحب ہیں، پھر جسٹس اعجاز الاحسن صاحب ہیں. تو ان 3 سینئر ترین ججز نے فیصلہ کرنا ہے کہ یہ بینچ کتنے رکنی ہوگا اور کس کس جج پہ مشتمل ہوگا. تو اس میں 2 ججز ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ وہ شاید مظاہر علی نقوی صاحب کو ریلیف نہ دے سکیں. جسٹس اعجاز الاحسن صاحب شاید کو ریلیف دے دیں کیونکہ انہیں ان کے دھڑے کا جج سمجھا جاتا ہے. تو اب اگر ایسا بینچ بن گیا جس میں مظاہر علی نقوی صاحب کو کے لیے کوئی فیوریبل
ہوائیں نہ چل سکیں تو پھر ڈیفینیٹلی یہ پھنس جائیں گے. تو میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ ایفرٹ کریں گے اور پھر اس کے بعد جب یہ دیکھیں گے کہ معاملات نہیں چل رہے تو پھر یہ استعفے کا آپشن استعمال کریں گے, لیکن سرے دست یہ کورٹ کے اندر اپنا کیس لڑنے کی کوشش کریں گے. ایک ایشو. دوسرا یہ ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے ظاہر ہے وہ ان کے فیور میں نہیں ہے, کیونکہ انہوں نے امبیرس کیا تھا جب پنجاب کا الیکشن کا ایشو تھا, کیونکہ انہوں نے ایک دوسرے کیس کے اندر پنجاب کے الیکشن کا ایشو اٹھا کے ایک خاصا کوہرام برپا کر دیا تھا, خاصا پرابلم پیدا کر دیا تھا. اور جب ان کی جائیدادوں کے بارے میں تحقیقات کی باری آئے گی تو پھر ظاہر اسٹیبلشمنٹ یا ریاست جو ہے وہ ان کو سپورٹ نہیں کر سکے گی. جب وہ سپورٹ نہیں کرے گی تو ان کو اس کا نقصان ہوگا. اور تیسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ مظاہر علی نقوی صاحب کو سپورٹ کرنے والے جو تمام لوگ ہیں وہ اس وقت زیر عتاب ہیں. عمران خان صاحب زیر عتاب ہیں, چودھری پرویز الہی صاحب زیر عتاب ہیں, اور کچھ جو وکلا ان کے دوست ہیں وہ بھی دائیں بائیں ہو چکے ہیں. اب وہ بھی اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ وہ ان کو سپورٹ کریں, بلکہ ان کے خلاف جو پٹیشن ہے وہ بھی پاکستان بار کونسل نے جمع کروائی تھی. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ وکلا ان کے خلاف ہیں, کیونکہ وکلا کا یہ کہنا ہے, اب یہ کچھ وکلا کلیم کر رہے ہیں, میں پہلے کہہ رہا ہوں کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ اپنے بیٹوں کو بہت سپورٹ کرتے ہیں اور بڑے کھلے ڈولے آدمی ہیں. تو جب وہ کسی عدالت میں جاتے ہیں تو یہ ڈائریکٹ ان کو فون کر کے کہہ دیتے ہیں کہ توڑے بھتیجے آ رہے ہیں تو ذرا اسٹے آرڈر جاری کر دینا. اس ٹائپ کی باتیں ان کے بارے میں مشہور ہیں. اب یہ حقیقت ہے, یہ غلط ہے, اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا, لیکن وکلا اس قسم کی باتیں کرتے ہیں. تو مظاہر علی نقوی صاحب کا جو ایشو ہے وہ خاصا گمبھیر ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ ایشو مزید چلتا ہوا نظر آئے گا. اب عمران خان صاحب کی طرف آتے ہیں. عمران خان صاحب کا خیال یہ ہے کہ مظاہر علی نقوی صاحب کو کھڑا ہونا چاہیے اور انہیں اپنے رائٹ کے لیے لڑنا چاہیے, اور بلکہ انہوں نے اپنے وکلا سے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ اگر مظاہر علی نقوی صاحب کا کوئی کیس چلتا ہے تو آپ فری سروسز پرووائڈ کریں ان کو اور ان کے پیچھے کھڑے ہوں. تو انصاف لائرز فورم جو ہے وہ مظاہر علی نقوی صاحب کو فل سپورٹ کرے گا. یہ عمران خان صاحب کی خواہش ہے. اس کے ساتھ ساتھ پی ٹی آئی جو عمران خان صاحب کے علاوہ جو جماعت ہے وہ بھی یہ چاہتی ہے کہ مظاہر علی نقوی صاحب جو ہیں وہ کھڑے ہوں, وہ سٹینڈ کریں اور وہ اپنے رائٹ کے لیے لڑیں, اور اس کی وجہ سے پھر جو عدالت ہے اس کی ٹرولنگ کی جا سکے. تو آنے والے دنوں میں پی ٹی آئی آپ کو مظاہر علی نقوی کو سپورٹ کرتی ہوئی نظر آئے گی, اور عمران خان صاحب بھی جسٹس مظاہر علی نقوی صاحب کا چاہتے ہیں کہ وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے سامنے کھڑے ہو کے کہیں کہ جی میرے جو جائیدادیں ہیں یا جو میرے جو اثاثے ہیں ان کے اوپر بحث کی جائے, اور وہ عمران خان صاحب کے بارے میں کہیں گے کہ میں کیونکہ میرے بارے میں امپریشن یہ ہے کہ میں نے عمران خان کو سپورٹ کی تھی, اس لیے مجھے اس سزا کا ذمہ دار سمجھا جا رہا ہے اور مجھے اس کی سزا دی جا رہی ہے. تو مظاہر علی نقوی صاحب کا کیس آنے والے دنوں میں خاصا گمبھیر ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے.